अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करती है आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है। कुरान करीम के हवाले से आज हम बात करेंगे। कब नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, और कहा जाता है कुरान मजीद जो है 27 रमज़ान को नाजिल हुआ। अगर फिर वहीं पर कहा जाता है कि जो कुरान करीम है वो वही की सूरत में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा और फिर उसके बाद मुकम्मल जो है कुरान पाक कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ने करने का वादा फरमाया है। इस पर भी बात करेंगे और समझ के कुरान पढ़ने के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अमजद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम। मुफ्ती साहब कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम, बहुत उसकी नवाजी, मतलब बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आज का हमारा टॉपिक आपके सामने है। कुरान करीम के हवाले से आज हम बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कब और कैसे नाजिल हुआ। जैसे मैंने खुद भी कहा कि 27 रमज़ान के हवाले से कहा जाता है कि कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ। फिर वहीं पे हम देखते हैं कि वही की सूरत में सिचुएशन और हालात जो वाक़यात हैं उनके मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके सूरतें और आयतें जो है नाजिल होती रहीं। ये देखिए, कुरान मजीद में ख़ुद कुरान ने अपने नज़ूल के हवाले से बात की है और ये कहा है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र की रात में जो है इसका नज़ूल हुआ है। यानी अक्सरियत जो हमारे फ़ुक़हा हैं, हमारे उलमा हैं और हमारे जो मुफ़स्सिरीन किराम हैं वो ये बताते हैं कि ये 27वीं शब थी। यानी कुरान में तो लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ आया है और हमें मालूम है कि लैलतुल क़द्र 21 से लेके 29 तक उसका इतलाक़ होता है, ताक रातों में उसका शुमार होता है। लेकिन बहरहाल आपने दुरुस्त कहा है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो है ये अपने हालात के मुताबिक इसकी आयतों का जो है वो नुज़ूल होता रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाह वो सफ़र में हो, ख्वाह वो हज़र में हो, ख्वाह जंग का मैदान हो, ख्वाह अमन का माहौल हो, तो मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ सूरतें और आयतें जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती रही हैं जी। और इसमें ये मैं बात ऐड करता चलूँ कि कुरान मजीद जो है ये इस्लाम की आखिरी किताब है। बिल्कुल। यानी आप ये कह लें कि इससे कबल जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, तो उनके बारे में ये है कि ये अपने अपने औक़ात में अपने अपने जो दौर था इनका उसमें ये हिदायत की किताबें हुआ करती थी और फिर जिस तरह बाद में उनके उलमा ने उसमें तब्दीलियाँ की हैं। लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वाहिद ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह तबारक व तआला ने लिया और फिर उसका बंदोबस्त भी किया है। यानी हालात और असबाब ऐसे पैदा कर दिए गए कि इस कुरान की हिफाजत के हवाले से जो है, यानी आप कह लें कि प्रिंटिंग प्रेस का दौर आ जाता है, उससे पहले हुफ़ाज़ कराम जो है उसको सीनों में महफूज रखते रहें। तो इसकी एक ख़ास खसूसियत ये है कि ये महफूज है। बिल्कुल। यानी हर तरह की शकूक व शुबहात से, हर किस्म के शुबहे से, हर किस्म के डाउट से जो है ये मुकम्मल तौर पर महफूज कर दी गई है। बिल्कुल। तो इससे हम इसको सामने रखकर हम ये दावा कर सकते हैं कि ये वही कुरान है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा, सहाबा से ताबईन, ताबईन से तबा ताबईन और इस तरह होते हम तक जो है इसकी शिफ्टिंग हुई है। बाकी किताबों में आप ये तो कहेंगे बहुत कदीम किताबें हैं, बहुत कदीम इसका जो है वो इस्तनाद हम साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नबियों तक उसका इस्तनाद हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो तारीख़ है और ख़ास तौर पे जो मजहबी तारीख़ है वो हमें सवाए कुरान के और सवाए दीगर जो इल्हामी किताबें हैं उनके अलावा हमें उसकी तारीख़ का पता नहीं है। लेकिन कुरान की जो तारीख़ है, ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख़ है वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर दी। और एक बहुत बड़े स्कॉलर ने ये भी कहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न विद इन द फुल लाइट ऑफ हिस्ट्री। यानी उनकी खसूसियत ये है कि वो मुकम्मल तारीख़ की रोशनी में उनको पैदा किया गया और जो असबाब और हालात वगैरह थे वो सारी महफूज कर दी गई। ठीक है। मुफ्ती साहब, जैसे ही रमज़ान आता है तो आपने देखा होगा तमाम मुसलमान की कोशिश होती है कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और अक्सर लोग बात करते हुए नज़र आते हैं कि जी मैंने माशाल्लाह से 3 कुरान मजीद जो है वो ख़त्म किए हैं, किसी ने 5 किए हैं।
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس دور میں صحیح سے سمجھ نہیں پاتے؟ بہت زیادہ لوگ قرآن مجید میں جو لکھا ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے. ایک تو ہم اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرا اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھتے, تو جو اصل مقصد ہے یا اصل جو اس میں لیسن ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا. یقیناً اسی طرح ہے, اور آپ نے درست کہا ہے کہ ہم خاص طور پر اس مہینے میں گویا کہ طوفان اور آندھی کی طرح قرآن مجید کی تلاوت تو ہو رہی ہوتی ہے. بلا شبہ تلاوت کلام پاک کا بڑا ثواب ہے, لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے. یعنی یہ جو ناظرہ قرآن ہے, جو قرآن کی تلاوت ہے, یہ ہم کس عمر میں سیکھتے ہیں؟ جب ہماری ابتدائی عمر ہوتی ہے. بالکل. جب آپ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں, زبر زیر پیش کی پہچان آپ کو آ جاتی ہے, تو اگلا سٹیپ اس کو سمجھنے کی. جیسے جیسے آپ شعور کی عمر کو پہنچتے رہتے ہیں تو آپ کا جو تعلق ہے قرآن کے ساتھ وہ سمجھنے والا تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ کیا رہے ہیں, کن چیزوں کے بارے میں منع کر رہے ہیں, کن چیزوں کو اپنانے کا حکم دے رہے ہیں. تو یہ اسی صورت میں ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. اور یہ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی کا معاملہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو, یعنی ایک طرف ہم دیکھیں کہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ قرآن مجید اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ سب سے زیادہ کم سمجھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے بدقسمتی سے. تو آپ دیکھیے کہ مجھے اگر آپ کسی زبان میں, مثال کے طور پہ چائنیز زبان میں یا جاپانیز زبان میں کوئی کتاب دے دیں گے تو میں تو اس کو نہیں پڑھوں گا, میں تو صرف صفحوں کو دیکھ کر ایک سائڈ پہ رکھ دوں, کیونکہ مجھے زبان کا ہی نہیں پتا, مجھے اس کے معنی کا ہی نہیں پتا. بالکل. تو قرآن مجید کے ساتھ تو ہم معاملہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک تو برکت والی کتاب بنا دیا ہوا ہے. کوئی خاص موقع آتا ہے, کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اس موقع پر ہم اٹھا لیتے ہیں. کوئی مقدمہ آتا ہے خدا نہ خواستہ عدالت کا, تو اس موقع پر نوکری کی تلاش میں جنات اور بھوتوں کو بھگانے کے لیے تو تبھی ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ اپنے ابتدا میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہدایت نامہ ہے متقین کے لیے. تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے قرآن کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن کے کیا کیا حق ہے ہم پر, ہمیں کس طرح قرآن پڑھنا چاہیے. پہلا حق تو یہ ہے, ظاہری بات ہے بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کو ماننا ہے, اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی. اس کے بعد دوسرا حق اس کی تلاوت کا ہے, اور حدیث بہت ساری احادیث مبارکہ میں آئے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں, اور پھر رمضان المبارک کے مکرم مہینے میں, بابرکت مہینے میں وہ اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے, نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. پھر آگے جو حق ہے اس کا وہ ہے سمجھ کر پڑھنا. بالکل. یعنی قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں اس میں اس کا مقصد کیا بیان ہوا ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس کے اندر تدبر کر سکیں, تفکر کر سکیں, غور و فکر کر سکیں. قرآن کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کہ یہ لوگ جو ہے قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارا معاملہ اس طرح کا ہو گیا ہے صحابہ کرام کے دور میں, جو ہے جس طرح آپ نے کہا نا کہ 3 ختم کر دیے, 4 ختم کر دیے قرآن مجید, اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم 3 آیات جب تک اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں لیتے تھے, اس کے اندر غور و فکر نہیں کر لیا کرتے تھے, ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. 3 آیتیں پڑھی, اس کے اندر غور و فکر کیا, اس پر عمل کرنے کی کوشش کی, پھر ہم آگے بڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 سپارے پہ مشتمل ہے, اس کو سمجھنے میں زندگی کے 8 سال خرچ کر دیے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ زبان ان کی اپنی ہے, عربی زبان. بالکل. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی, اس صورت کا تعلق, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کن حالات میں نازل, سب کچھ جاننے کے باوجود زندگی کے 8 برس انہوں نے اس میں صرف کر دیے. تو کیوں یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ غور و فکر کے ساتھ ایک ایک آیت پر پڑاؤ ڈال کر, ایک ایک آیت کو سمجھ کر کہ اللہ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں, اللہ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں. اور دیکھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے, ان کے دلوں کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جاتی تھی, شفقت پیدا ہو جاتی. یہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ سمجھ کر پڑھنے والے لوگ تھے. یہ قرآن مجید کو رات کو پڑھتے تھے,
غور و فکر کرتے تھے، صبح اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. تو سمجھ کر پڑھنے کی قرآن کی جو ہے، قرآن کو یہ ضرورت ہے آج کے ہمارے معاشرے میں. مفتی صاحب یقیناً اس کا مطلب ہے کہ پھر نمبر سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قرآن مجید ختم کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بے شک آپ ایک ہی مکمل طور پہ پڑھتی ہیں لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں بھی آتی ہیں. جب آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو قرآن ہے وہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے، یہ میری زندگی کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہے، یہ میرے پاسٹ کے حوالے سے، میرے فیوچر کے حوالے سے، جو آنے والی زندگی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے. یقیناً اسی طرح دیکھیے ہم پڑھ جاتے ہیں پورا قرآن، الحمد کی الف سے شروع ہوتے ہیں والناس کی سین تک، اور آپ یقین کریں لفظ قرآن کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا. اور میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارے بہت سارے حفاظ جو حافظ قرآن ہیں، پورا قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، پورا قرآن انہوں نے سینے میں اتارا ہوتا ہے، لفظ قرآن کا ترجمہ ان کو نہیں آ رہا ہوتا. بالکل ایسے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت مبارکہ میں آتا ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا تھا، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مہجورہ کا لفظ آتا ہے. تو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تلاوت وہ کر رہے ہوں گے، میری قوم تلاوت کر رہی ہوگی. چھوڑنے کا مطلب یہ کہ وہ جو سمجھ کر پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، یہ چیز چھوٹ جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کون سا معاملہ، کون سا اخلاقی پہلو، کون سا معاشی پہلو، کون سا سیاسی پہلو جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت کے مطابق ہو. سارا اس کا اپوزٹ. ہماری عدالتیں جو ہے، ہمارا وکیل کھڑا ہوتا ہے تو قرآن کی آیات کے خلاف اور اس کی تعلیمات کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے اداروں میں قرآن کی تعلیمات کے خلاف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو قرآن جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح. اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو کبھی بھی علم کا مرکز نہیں بنایا، عمل کا مرکز نہیں بنایا. بالکل. آپ ایون کہ ہمارے مدارس میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی محض قرآن مجید کا صرف وہ ترجمہ سادہ سا پڑھا دیا جاتا ہے. قرآن کے اندر جو گہرائی ہے، قرآن کے اندر جو ایک سمندر ہے، اس کے اندر ہمیں جو غوطہ لگانے کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں بتائی جاتی.